السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے اور یہ سورت آپ کو یاد بھی ہوگی، آپ کے بچوں کو یاد ہوگی، اور قریب قریب یہ سورت ہر شخص کو یاد ہوتی ہے اور وہ اس سورت کو نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کیا کیا کمالات رکھے ہیں، کیا کیا فوائد رکھے ہیں، کیا کیا فضائل رکھے ہیں۔ جو شخص اس سورت کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی زندگی کے اندر کیسے تبدیلیاں لاتا ہے، اس شخص کی کیسے زندگی بدلتی ہے، ان تمام چیزوں کو جاننے کے ساتھ میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بھی پیش کروں گا کہ اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی ہے، اور میں آپ کو وہ وظائف اور وہ عملیات اور وہ معمولات بتاتا ہوں، وہ دعائیں بتاتا ہوں جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، تاکہ ہم ان تمام کو سمجھ کر، سیکھ کر، پڑھ کر ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکے، ہم اپنی زندگی کے اندر خوشحالی لا سکے، ہم اپنی زندگی کے حالات کو چینج اور بدل سکے، ہم اپنی زندگی کی دشواریوں کو اور مشکلات کو ختم کر سکیں، کیونکہ قرآن اور حدیث کے اندر وہ دعائیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بتلائی ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہمیں کافی فائدہ ہوگا۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث سنیے گا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص کو آدھے یا ایک تہائی قرآن کریم کے برابر قرار دیا گیا ہے، یعنی جو شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو آدھا قرآن کریم پڑھنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، یا ایک تہائی قرآن کریم پڑھنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو کتنی زبردست فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ صرف سورہ اخلاص پڑھنے پر اتنی بڑی زبردست فضیلت ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ صرف اسی پر ہمیں اکتفا نہیں کرنا کہ پورے قرآن کریم کو چھوڑ دیا جائے اور سورہ اخلاص پڑھتے رہے، نہیں، بلکہ قرآن کریم کو پڑھتے رہے، یہ تو اس کی ایک الگ سے فضیلت ہے، اور قرآن کریم کے ہر لفظ پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لفظ اور ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھے، اس پر جو ثواب ملے گا وہ الگ ہے، اور سورہ اخلاص کے پڑھنے کی جو فضیلت ہے یہ ایک الگ سے فضیلت اس کی بیان فرمائی گئی۔ دوسری حدیث سنیے، ابو یعلا کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کتنی زبردست فضیلت ہے، انسان سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور اسی طریقے سے تنہائی میں کتنے ہی گناہ سرزد ہوتے ہیں اور کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جس کے گناہ معاف ہو جائیں اس کو اور کیا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ تیسری حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ تو کتنی زبردست خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ کتنا آسان طریقہ ہے جنت میں محل بنانے کا۔ دنیا کے اندر ایک محل کیا، ایک مکان بنانے کے لیے انسان کی پوری زندگی بیت جاتی ہے، 50 اور 55 سال کی عمر میں اس کا مکان بنتا ہے، تب تک اس کی عمر آدھی گزر چکی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے پر اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا کریم ہے، ایک محل کیا، اس سے کئی گناہ زیادہ عطا فرمانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گناہ زیادہ جنت میں محل بنا دیں گے۔ تو کتنی زبردست فضیلتیں ہیں حدیث کے اندر۔ اسی طریقے سے قل هو اللہ احد، اس کے اندر جو کمالات چھپے ہوئے ہیں، بڑے زبردست کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے ہیں۔ اللہ کی توحید اس میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ وہ ہے جو یکتا ہے، یعنی ایک ہونے کے اندر بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اکیلا ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے
अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स को तौहीद के अंदर मजबूत बना देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला से उसकी ज़ात, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात से उसका ताल्लुक़ मजबूत हो जाता है। वो किसी को शरीक नहीं ठहराता है, वो कुफ्र और शिर्क से दूर रहने की कोशिश करता है। इस सूरत के बड़े कमालात है। अल्लाहुस समद, अल्लाह तबारक व ताला बेनियाज है, सब उसी के मोहताज है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है। जो शख्स इस सूरत को पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स को गनी बना देता है, अल्लाह तबारक व ताला उसको बेनियाज कर देता है। वो सिर्फ अल्लाह ही के सामने झुकता है, वो सिर्फ अल्लाह ही के सामने मांगता है, वो सिर्फ अल्लाह ही के सामने सजदा रेज होता है, वो सिर्फ अल्लाह ही से अपनी हाजतें पूरी करवाता है। जो इस सूरत को पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसको अपने से करीब कर लेते हैं। उसको दुनिया के अंदर इधर उधर ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अल्लाह तबारक व ताला उसको अपना करीबी बना लेते हैं। वो सिर्फ अल्लाह ही का मोहताज होता है, किसी का मोहताज नहीं रहता है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, न वो किसी से जना, न किसी से जना गया, न किसी ने उसको जना। ये सारी तफसीर आपको कुरान करीम की तफासिर में मिलती रहेगी, लेकिन खुलासा कलाम यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस सूरत के अंदर बड़े कमालात रखे हैं। तो इस सूरत को कम से कम 3 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाइएगा। अल्लाह तबारक व ताला आपको बेशुमार नेमतों से नवाज देंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपको कई सारी और ढेर सारी नेमतों से नवाज देंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपको बेनियाज कर देंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपको अपना करीबी बना लेंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।